اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت اور کام کی جگہ بنایا ہے، اور کام کرنے سے تو کوئی خالی نہیں رہتا، سارے انسان، مرد عورتیں، چھوٹے بڑے سب کام کرتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوگا جس کی محنت صحیح ہوگی۔ تو صحیح محنت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، وہ حضرات ہر زمانے میں کامیاب ہوئے۔ جس نے بھی ان کی محنت کو لے لیا، مقصد بنا لیا، قربانیوں کے ساتھ اس محنت والا بن گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ اور سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کی محنت پر ڈالنے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کامیابی والی محنت سمجھانا، اس پر چلانا مقصد بنا کر، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کر ہدایت والی محنت کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن نبوت والے کام کو عام کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ساری امت کے ذمہ ہے کہ حضور کے طریقے پر، حضور کی محنت کو سیکھیں، خود کریں، اس پر چلیں، دوسروں کو اس پر تیار کریں۔ تو ان حضرات کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی ابتدا جو ہے وہ کلمے سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی کلمے کی دعوت کی محنت یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک ہی رہی ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ کلمے کا پہلا حصہ سارے انبیاء کا ایک رہا، دوسرا حصہ جو اس وقت کے پیغمبر اس کلمے کی حقیقت سمجھانے، سکھلانے، اس پر چلانے کے لیے آتے، ان کی شان کا بیان۔ تو کلمے کے دو حصے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس میں اللہ پاک کی شان کا بیان ہے، محمد الرسول اللہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی معرفت کا بیان ہے۔ تب ان دونوں حصوں کا کامل یقین دل میں بھرنا، اور کہتے ہیں کلمے والا یقین یہ حق ہے، اور یہ دل کا نور بنتا ہے، اور کلمے کے علاوہ باقی یقین جو بھی انسان کے مشاہدے، تجربے سے اندر میں بنتے ہیں تو وہ غلط یقین ہے، اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانوں میں ہے کہ جس طرح انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن جب ہی دیکھ سکتا ہے جب سامنے نور ہو، روشنی ہو۔ اگر سامنے روشنی نہیں ہے، نگاہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اندھیرا ہے سخت، تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اندھیرے میں چلنے والا سامنے سونا پڑا ہو، پاؤں کی ٹکر بھی لگ جائے، اسے پتھر کہہ کر چھوڑ جائے گا۔ اب یہ سونے کو پتھر کہہ کر کیوں چھوڑ رہا، آپ سے پوچھتا ہوں، ہے سونا اور وہ پتھر کہہ کر چھوڑ رہا، کس وجہ سے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بتائیں گے؟ اندھیرے کی وجہ سے۔ تو اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آنکھ جو ہے یہ جسم کے ظاہر کو دیکھتی ہے، حقیقت کو آنکھ نہیں دیکھتی۔ جس چیز کا جسم سامنے ہوگا تو اس کا ظاہری حصہ نظر آئے گا آنکھ کو، لیکن اصل حقیقت کیا ہے تو انسان کی نگاہ حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے کہ دل حقیقت کو سمجھتا ہے، اور اصل انسان کے اندر اس کا دل ہے، اور دل ہر حقیقت کو صحیح سمجھے تو وہ بھی آنکھ کی طرح روشنی کا محتاج ہے۔ دل پر کلمے کا نور بھرا جائے گا تو دل کی سمجھ اور دل کے فیصلے صحیح ہوں گے۔ جس کے دل کا نور اعلیٰ درجے پر ہو جائے گا تو اس کے دل کی سمجھ اور فیصلے اعلیٰ درجے پر صحیح ہوں گے،
اور جس کے دل کا نور کم ہوگا تو وہ کچھ صحیح سمجھے گا، کچھ غلط کر لے گا، اور جس کا دل کا نور ختم ہے تو اس کے سب فیصلے اندھیرے کے غلط ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر انسان کی بڑی ضرورت دنیا میں دل کے نور کو کامل کرنا، یعنی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دنیا میں دل کا نور ہے، اور بڑی نعمتیں وہ آسانی سے نہیں ملتی، ان کے لیے بڑی محنت مشقت کرنی ہوتی ہے، اور اس لیے بڑی نعمت اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑی شان والے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان میں پھر سب سے بڑے درجے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان حضرات کی محنت پر اللہ پاک دل کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو کلمے کو حق سمجھ کر جب پڑھا تو اس نور کا بیج دل میں آیا۔ اب اس کلمے کی محنت کرے، دعوت والی محنت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کلمے کی دعوت دیتے تھے، کلمے کا ذکر کرتے تھے، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے تھے، تو بھائی اللہ پاک ہی دل میں ڈالتے ہیں اس نور کو، لیکن محنت حضور کے طریقے پر کرنا ضروری ہے۔ تو کلمے والا یقین دل میں بھر جائے، حق یقین جس سے دل نورانی بنتا ہے، اور غلط یقین کیا ہے؟ اللہ کے غیر پر دل کا یقین۔ وہ غیر کیا ہے دنیا میں؟ مال، اسباب، ساری مخلوق۔ تو مال اسباب کا یقین دل میں ہوگا، مخلوق کا، کسی مخلوق کا دل میں یقین آئے گا تو دل سیاہ ہوگا، اس لیے کہ مالوں سے کچھ نہیں ہوتا، اسبابوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم، اس کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا۔ اللہ پاک کی ذات بھی آنکھ کو نظر نہیں آتی، اور اس کے ارادے اور فیصلے دنیا میں جو آتے ہیں وہ بھی انسان کی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ دنیا کے حالات جیسے فرمایا کہ ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ چھوٹی بڑی مخلوق، زمین و آسمان، زمین پر پھر پہاڑ، اور جتنی مخلوق ہے چھوٹی بڑی، سب اللہ کے حکم، اس کی قدرت سے ان کا وجود ہے، اور کوئی مخلوق کسی چیز یا کسی حال کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ حالات بھی جو آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں، اور جس مخلوق میں جو صفت نظر آتی ہے، حالات کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حالات کا پیدا کرنے والا نہیں۔ جیسے بیماری آ گئی، کھانا کھایا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تو یہ درد کھانا نے پیٹ میں نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ یا بھوک لگی ہے تو بھوک بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب، دار الاسباب بنایا۔ بھوک لگے تو یہ کھانے، پاک حلال کھانا کھا لو، لیکن حقیقت پیغمبر بتلاتا ہے کہ بھوک جو دور ہوئی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ بھوک کی حالت میں کمزوری ہے، وہ کمزوری بھی اللہ کے حکم سے آئی۔ کھانا کھا لیا، طاقت محسوس ہو رہی، تو وہ طاقت کھانے سے نہیں آئی، اللہ کے حکم سے آئی۔ پیاس لگی ہے، اندر میں پیاس ہے، تو وہ پیاس بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ پانی پی لیا، پیاس ختم ہو گئی، تو پیاس کو پانی نے ختم نہیں کیا، اللہ کے حکم سے ختم۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اس نے اسباب بنائے ہیں حکمت مصلحت کے لیے، حقیقت پیغمبر بتلاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتلایا، جب بھی کھانا کھایا پیا تو حضور یوں فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم سقانا اشبعنا واروانا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے پیٹ کو بھر دیا، بھوک کو ختم کر دیا، پیاس کو دور کر دیا۔ اس نے ہماری پیٹ کی بھوک کو ختم کیا، اس نے پیاس کو ختم کیا، نہ کھانے نے نہ پینے نے۔ تو توجہ تعریف اللہ کی کرے، دل کی توجہ اللہ کی طرف، پھر اللہ پاک کی ذات کی شان جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق ہو۔ اللہ پاک اسباب کے محتاج نہیں، اسباب تو اس کے حکم کے محتاج ہیں
اس کا حکم ہوگا تو اسباب پر کام ہوگا، اس کا حکم نہ ہو کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان کی تفصیل، اللہ کی ذات و صفات کا کامل یقین دل میں بھرنا، غلط یقین دل سے نکالنا، تو بھائی اس کا ذریعہ کلمے کی دعوت ہے۔ غیر سے ہونے کی نفی کرنا، اللہ کی قدرت سے ہونے کو بولنا۔ روزانہ اس میں 4 5 6 گھنٹے اللہ کے راستے میں نکلا ہو تب بھی دعوت میں لگائے، مقام پر ہے تب بھی دعوت میں روزانہ وقت لگائے، اس لیے کہ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ اسباب سے کام ہو رہا، تو حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے اس میں روزانہ وقت لگائے گا تو دل میں صحیح یقین ثابت ہوگا، بڑھے گا۔ اگر دعوت گھر میں بھی دعوت چلانا، غیر سے ہونے کی نفی کرنا کہ مال و اسبابوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے فیصلے مال اسباب کے محتاج نہیں، وہ بے نیاز ذات الصمد ہے، بغیر اسباب کے فیصلہ کریں گے، بغیر اسباب کے ہو جائے گا۔